وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر نے تلاوت کیا۔ فرمایا باری تعالی جل شانہ عما نوالو نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ عشرہ محرم چل رہا ہے، پہلا عشرہ، اور یہ عشرہ ہمیں بہت کثرت سے یاد دلاتا ہے اہل بیت اطہار کی، شہدائے کربلا کی، حسنین کریمین کی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کی یاد دلاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جس مہینے میں جو واقعہ ہوا ہو اس واقعے کی یاد اس مہینے میں تازہ ہوتی ہے۔ مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور وفات شریفہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی، تو کثرت سے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور کثرت سے درود و سلام ہوتا ہے، کثرت سے سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، کثرت سے میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں، کثرت سے جلوس نکلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یاد، تذکرہ، یاد تازہ کرنا۔ حضور سیدنا سلطان الاولیاء الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم معوذ سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریفہ ربیع الثانی میں ہوئی، ربیع الاخر میں ہوئی، تو 11 تاریخ ان کی یاد میں ہوتی ہے، اور وہ مہینہ کثرت سے ان کی یاد دلاتا ہے، کثرت سے ان کی یاد دلاتا ہے۔ تو جگہ جگہ 11ویں شریف کی محافل بھی ہوتی ہیں، 11ویں شریف کے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں اس نام سے۔ سیرت غوث پاک، فضائل غوث اعظم، محافل 11ویں شریف، اس عنوان سے محافل ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یہ میں نے مثالیں بتائی ہیں آپ کو، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ محرم الحرام کے اس عشرے میں کثرت سے اہل بیت پاک کی یاد کیوں ہوتی ہے۔ وہی بات آ گئی کہ چونکہ اس عشرے میں یوم عاشورہ ہوا، اور یوم عاشورہ میں واقعہ کربلا ہوا، تو واقعہ کربلا ہمیں متوجہ کرتا ہے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی طرف، ہمیں متوجہ کرتا ہے آل رسول کی طرف، ہمیں متوجہ کرتا ہے حسنین کریمین
رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ربیع الاول میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ربیع الاول میں دنیا سے پردہ فرمایا، تو ان کی یاد ربیع الاول میں ہوتی ہے، تو ربیع الاول ہی میں کیوں ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں صرف ربیع الاول میں تو نہیں ہوتی، سارا سال ہوتی ہے۔ کیا نبی کا نام سارا سال نہیں لیتے ہم؟ کیا رسول پاک کی یاد سارا سال ہم نہیں کرتے رہتے؟ کیا ان پر درود و سلام سارا سال نہیں پڑھتے ہیں نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس مہینے میں کثرت سے یاد ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خصوصی یاد۔ ہر چیز کا قاعدہ ہوتا ہے نا، تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، قاعدے کو یاد رکھنا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غوث اعظم کی یاد ربیع الاخر میں کرتے ہو 11ویں شریف، تو سارا سال نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم تو سارا سال غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، سارا سال سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کی یاد ہوتی ہے، اور 11ویں شریف ہر مہینے بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ہر مہینہ چاند کی 10 تاریخ کو ذکر اللہ کی محفل ہوتی ہے، فاتحہ سیدنا غوث اعظم ہوتی ہے، تو یہ ہو رہی ہے نا؟ تو کیا سال میں ہو رہی ہے صرف؟ نہیں، روزانہ بھی کوئی دعا کرتا ہے تو دعا میں حضور غوث اعظم کو ایصال ثواب بھی کرتا ہے۔ کوئی عقیدت مند، کوئی عاشق غوث، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف سال میں ایک دن ہوتی ہے 11 تاریخ کو؟ نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے یاد ہوتی ہے۔ اب ادھر آ جائیے مثال کے طور پر، کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محرم کے عشرے میں اہل بیت پاک کی یاد ہوتی ہے، پھر آپ بھول جاتے ہو؟ نہیں، ہم نہیں بھولتے۔ اہل بیت پاک وہ ہستیاں ہیں جن کو مرتے دم تک یاد رکھنا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے اور مرتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ صرف عشر محرم میں ہوتی ہے، پہلے عشرے میں؟ کون کہتا ہے کہ صرف یوم عاشورہ میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سے ہوتی ہے۔ تو کثرت اور چیز ہے، وہ تو ایک قاعدہ ہے کہ جس مہینے میں جو واقعہ ہوا ہو، جس دن جو واقعہ ہوا ہو، اس دن اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب عاشورہ تو روز نہیں ہوا، ہر مہینے تو نہیں ہوا، تو اس لیے یوم عاشورہ میں عاشورے کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ ورنہ اہل بیت پاک کی یاد سارا سال رہتی ہے، اور سارا سال اس لیے رہتی ہے اور اس طرح رہتی ہے کہ ہماری کوئی نماز درود سے خالی نہیں ہوتی، اور درود میں رسول کے ساتھ آل رسول پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان مرد عورت ایسا ہے جو درود پڑھتا ہو اور صرف محمد پر درود پڑھتا ہو، آل محمد پر نہ پڑھتا ہو؟ نہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے، بلکہ ہم تو ان کی مطابعت میں صحابہ پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد، مطابعت میں صحابہ کرام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، غوث اعظم پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، کیونکہ غوث اعظم بھی اہل بیت میں سے ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، تو اہل بیت ہوئے نا، آل رسول ہوئے، تو آل رسول کی نسبت سے ان پر بھی درود ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں
ہمارے بزرگوں کی محفل میں درود شریف جب پڑھوایا جاتا تھا تو کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھا جاتا تھا، سب پڑھیں اللہ کے محبوب اکرم پر درود، سب پڑھیں اللہ کے محبوب اکرم پر درود، آل اور اصحاب پر اور غوث اعظم پر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس میں کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت پاک اور اصحاب پاک اور غوث پاک یہ سب درود میں شامل ہو گئے، سلام میں شامل ہو گئے، کیونکہ صلاۃ و سلام ان پر پڑھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور درود و سلام کا حکم خود قرآن میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ درود کا حکم سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اب میں نے یہ جو باتیں عرض کی نا بیان کے شروع میں، تقریر کے آغاز میں، اس طرف توجہ دلانے کے لیے کیے کہ جس دن یا جس مہینے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس دن یا اس مہینے میں اس واقعے کی یاد کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس مہینے کے آتے ہی یا اس دن کے آتے ہی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جیسے یوم عاشورہ ہے تو عاشورہ میں بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، یہ سب اہل بیت پاک کی یاد کرتے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت، سنی، جیسے ہم سنی ہیں نا، سنی کہلاتے ہیں، تو ہم سنیوں کو بیک وقت صحابہ سے بھی محبت رکھنی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت رکھنی ہے، صرف ایک محبت نہیں چلے گی، صرف ایک طرف ہونا کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول ایک طرف نہیں تھے، اللہ کے رسول دونوں طرف تھے۔ کوئی بتا سکتا ہے ایسی احادیث جس میں اہل بیت کی تعریف کی گئی ہو اور صحابہ کی تعریف نہ کی گئی ہو؟ لا سکتا ہے کوئی حدیث ایسی؟ نہیں لا سکتا۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی لا سکتا ہے کہ اہل بیت کی تعریف تو کی گئی ہو، صحابہ کی تعریف قرآن میں نہیں آئی ہو؟ نہیں لا سکتا۔ بھائی قرآن اور حدیث یہ دونوں بڑے ماخذ ہیں نا ہماری تعلیمات کے، اسلام اس پر چلتا ہے نا۔ کوئی کسی کی لکھی ہوئی کتاب لے آئے جو قرآن سے ہٹ کرو، حدیث سے ہٹ کرو، نہ قرآن کے مطابق ہو نہ حدیث کے مطابق ہو، اور اس کے حوالے سے کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں، تو کیا مانیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تو کہیں گے قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ۔ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات کا سورس، ماخذ سب سے بڑھ کر قرآن مجید اور پھر احادیث مبارکہ۔ کوئی مرد، کوئی عورت، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کیا یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن میں اہل بیت پاک کی بہت تعریف ہے، اہل بیت پاک کا ذکر ہے، مگر صحابہ کا ذکر نہیں ہے؟ جھوٹا ہوگا وہ شخص۔ یا صحابہ کی تعریف قرآن میں نہیں ہے، وہ جھوٹا ہوگا۔
کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مرد یا عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم کہ احادیث میں آل رسول کی بہت تعریف کی گئی ہے، لیکن صحابہ کی تعریف نہیں ہے، تو جھوٹا ہوگا وہ، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے. ہم دیکھ لیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے. ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، تو محدود وقت میں صرف اس پر رہتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہوتا نہیں ہے. آ جائیے آیت شریفہ کے حصے پر، تاکہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ اہل بیت پاک کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. فرمایا اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کا مختصر حصہ، 22واں پارہ. کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے. سب سے بڑھ کر بات تو یہاں یہ آ گئی، ٹھوس مضبوطی کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے سمجھنے کے لیے. انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے. اب بتاؤ اگر اللہ کچھ چاہتا ہو، بندہ نہ چاہتا ہو، تو کس کی بات افضل ہوگی؟ اللہ کی نا. بھائی بندے کو تو لازم ہے کہ اللہ کے مرضی پر چلے، اللہ کے فرمان پر چلے، ورنہ وہ بندہ کیا ہے؟ وہ تو دنیا کا بندہ ہوگا، اللہ کا بندہ نہیں ہوگا. تو اللہ چاہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا منشا یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے. کیا مرضی ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی دور فرمائے، اللہ دور رکھے، تمہارے پاس گندگی کا امکان نہ ہو. اہل البیت یہ لفظ ہے. اب اہل بیت کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا قابل غور ہے، کیونکہ ہم عرف عام میں جب بھی کہتے ہیں اہل بیت تو اس سے مراد یہی لیتے ہیں کہ آل رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی اولاد پاک، اور اولاد میں اوپر سے لے کے نیچے تک، صرف آپ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں، آپ کے نواسے نواسیاں بھی آ گئیں، یہ سب اہل بیت پاک ہیں. دیکھیں نا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ رسول کے بیٹے کہلاتے ہیں تو نواسے. کیوں بیٹے کہلاتے ہیں؟ حضور کی اولاد کہلاتے ہیں. کیوں؟ کہ خون ایک ہے، چین ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، نسب ایک ہے، گھرانہ ایک ہے. تو بیٹا ہو یا نواسا، وہ اولاد ہی کہلاتا ہے، وہ اہل بیت ہی کہلائیں گے. اوپر سے نیچے تک، آگے ان کے بھی اولادیں، وہ بھی اہل بیت کہلائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی اہل بیت ہے. اب ان کا سلسلہ جو ہے نسباً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہوا، امام حسن سے ہوتا ہوا، امام حسین سے ہوتا ہوا، آگے تک آیا اور حضور غوث اعظم تک پہنچا. وہ بھی اہل بیت کہلا رہے ہیں. کیوں کہلا رہے ہیں؟ کہ کڑی چل رہی ہے سادات کی، سادات عظام، سادات کرام کی کڑی لڑی چل رہی ہے. مگر ہمیں کو یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ناپاکی کو دور رکھنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے
کوئی چاہے کہ نہ چاہے، یہ بھی بات یاد رکھنے کی قابل ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بغض رکھے، کوئی حسد کرے، کوئی ناراضگی رکھے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دیکھو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، جو اہل بیت میں سے ہیں، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ مومن علی سے محبت رکھتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو منافق کی پہچان یہ بتائی کہ وہ علی سے دشمنی رکھے گا، حسد رکھے گا، بغض رکھے گا، کدورت رکھے گا، اور مومن علی سے محبت رکھے گا، عقیدت رکھے گا، عشق رکھے گا۔ یہ فرق ہو گیا مومن میں اور منافق میں۔ تو جو علی سے محبت نہ رکھے اس کو منافق کہنا درست ہے، بجائے کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو۔ ہم کون ہوتے ہیں نہ کہنے والے منافق؟ اس کو برا کہنے نہ کہنے والے ہم کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے برا بتا دیا اسے، اور اللہ کے رسول نے اسے اچھا بتا دیا جو علی سے محبت رکھے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو اچھا نہ بتانے والے جو علی سے محبت رکھے؟ اب بات کیا ہے کہ اہل بیت میں کون شامل ہیں؟ تو اہل بیت میں متفقہ فیصلہ علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، جو فتاوی میں بھی موجود، جو حدیث کی کتابوں میں موجود، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود، یہ رائے، یہ فیصلہ تفاسیر میں موجود کہ اہل بیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اہل بیت سکن، اس میں ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین، ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت سے ان کو خارج نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل بیت کہلائیں گے۔ ہماری مائیں، جتنی ازواج مطہرات ہیں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہماری کیا ہے؟ مائیں۔ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی۔ تو ہماری جتنی مائیں ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، وہ کون ہے؟ اہل بیت میں، وہ اہل بیت سکنہ کہلاتی ہیں۔ اور ایک ہے اہل بیت نسب۔ نسب وہ ہوتا ہے جو باپ سے چلتا ہے۔ دین اسلام میں نسب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا۔ مثلا شوہر اور بیوی، ان دونوں میں ماں اگر سیدہ ہے اور بیٹا اور شوہر غیر سید ہے تو اولاد سید نہیں ہوگی، کیونکہ باپ سید نہیں ہے۔ اور باپ سید ہے اور ماں سیدہ نہیں تو اولاد سید کہلائے گی، کیونکہ نسب باپ سے نکل رہا ہے، باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے نا، نسب کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ اسلام میں ایک مرد اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، مگر کوئی غیر مسلم عورت، کوئی مسلم عورت، مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی چاہے وہ اہل کتاب ہو۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نسب کا اعتبار ہے دین اسلام میں۔ تو نسب کے اعتبار سے اگر جب تک مرد مسلمان نہیں ہوگا تو نسب اسلام کا کیسے چلے گا؟ وہ اولاد مسلمان کیسے ہوگی؟ باپ مسلمان ہوگا تو اولاد مسلمان ہوگی نا، باپ سید ہوگا تو اولاد سید ہوگی۔ تو نسب تو ایک ہے اہل بیت نسب۔ اہل بیت نسب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام
اولاد پاک آ گئی، بیٹے بھی آ گئے۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے تھے، صاحبزادے تھے، فرزندان تھے، وہ تو شیرخوارگی میں فوت ہو گئے، وہ تو جوان ہوئے نہیں، ان سے سلسلہ نہیں چلا آگے اولاد کا۔ مگر حضور کی جو شہزادیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اب وہ اولاد جو حضرت سیدہ خاتون جنت سے اولادیں ہوئیں، وہ سب سادات کہلاتی۔ کیوں؟ کہ ان کے شوہر ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تو ان کی جو اولاد میں چلتا چلا آئے گا وہ سید کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں علوی، علوی علوی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی کی اولاد میں ہیں مگر حضرت بی بی فاطمہ سے نہیں ہے، ان کا شجرہ حضرت خاتون جنت پہ جا کے نہیں مل رہا، وہ حضرت مولا علی کی دوسری بیویوں سے جا کے مل رہا ہے، کیونکہ حضرت علی کی اور بھی ازواج تھی نا، خاتون جنت کے بعد حضرت علی نے اور بھی شادیاں فرمائیں، ان سے بھی اولادیں ہوئیں، تو وہ جو اولادیں ہوں گی وہ علوی کہلائیں گے، ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے علوی، فلاں علوی فلاں علوی فلاں علوی، سید نہیں لگتا۔ اب اہل بیت پاک کی پہچان یوں ہوئی کہ اہل بیت میں نبی کی ازواج محترات بھی شامل اور اہل بیت میں حضور کی اولادیں بھی شامل، تو اولادوں میں اولادوں کی اولادیں بھی شامل، جیسے حضور کی براہ راست اولاد سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا اہل بیت میں آ گئی، حضرت مولا علی بھی اہل بیت میں آئے، اہل بیت میں اس لیے بھی آئے کہ ایک تو وہ حضور کے گھر والے ہیں کیونکہ حضور سے ان کو رشتہ داری ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے بھی پہلے وہ قرابت و رشتہ داری یہ ہے کہ حضور کے وہ چچا زاد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابی طالب کے بیٹے ہیں، تو حضور کے کزن ہیں، تو پہلے سے رشتہ داری ہو گئی، گھرانے والے ہو گئے۔ اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بنا لیا تو اور گہری رشتہ داری ہو گئی، اور زیادہ گھر والے ہو گئے۔ پھر یہ کہ ایک حدیث پاک ملتی ہے جس کو حدیث عبا کہتے ہیں، حدیث عبا یعنی کہ چادر، چادر والی حدیث، کیا؟ ترمذی شریف کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے کالی کملی مبارک اوڑی ہوئی تھی، سیاہ کملی آپ کی، جو کالی کملی کہلاتی ہے حضور کے بارے میں مشہور ہے، کالی کملی والے، تو کملی مبارک آپ کے اوپر تھی جس میں اقدس پر، اور آپ کے ایک طرف سیدنا امام حسن، ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما، اور ایک طرف آپ کے ساتھ حضرت مولا علی، اور ایک طرف آپ کے ساتھ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور یہ بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کتنے نفوذ ہوئے یہ؟ 5، انہی کو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، پنجتن پاک، انہی کی وجہ سے یہ نام آیا، اصطلاح پنجتن پاک۔ پنجتن پاک کی اصطلاح یوں ہے کہ 5 ہستیاں، یہ 5 ہستیاں ایک جگہ جمع ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر طرح کی ناپاکی یا گندگی سے پاک فرما دے اور آپ کو پاک کر کے صاف اور ستھرا فرما دے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ حدیث پاک میں کہ ام سلمہ زوجہ محترمہ حضور کی، ہماری ماں اس وقت موجود تھی، وہ بھی آ گئیں، چادر میں داخل ہونے لگی اور پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو، اور ایک حدیث میں یہ کہ تم بھی اہل بیت میں ہو۔
تو وجہ اس کی یہی ہو گئی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت میں حضور کی تمام ازواج مطہرات اول شامل ہیں اور پھر اولاد پاک شامل ہیں. تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہے. وہ بھی اہل بیت ہیں حضور کے ازواج مطہرات اور یہ بھی اہل بیت ہیں حضور کی اولاد پاک. تو اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں بات اس حوالے سے کہ یہ عشر محرم جو چل رہا ہے اس میں کثرت سے اہل بیت پاک کی یاد کی جا رہی ہے. تو اہل بیت پاک میں ظاہر ہے کہ پھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شامل ہیں، حضور کے پیارے نواسے، احادیث بھری ہوئی ہیں محبت سے، حضور کی ان سے محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے عقیدت، محبت اور حسن سلوک پر احادیث موجود ہیں، پیار کی احادیث موجود ہیں. تو اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. تو سنی اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی یہ دل میں وسوسہ لا ہی نہیں سکتا کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے. بھئی چاہیے نہیں چاہیے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لازم ہے کہ ان سے محبت ہو، واجب ہے کہ ان سے محبت ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے محبت فرمائی. اللہ کے رسول نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک ساتھ رکھا کہ اللہ کے رسول نماز میں ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیچ میں سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں اور حضور نماز میں مشغول ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاندھے پر سوار ہیں، حضور رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے پیٹھ مبارک پر سوار ہیں بچپن میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں مشغول ہیں. حضور کی پیاری نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی صاحبزادی ہیں، وہ ان کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے. وہ بھی تو اہل بیت ہے نا، امامہ نواسی حضور کی. تو نماز پڑھ رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا، اٹھا کے اپنے کاندھے پر سوار کر لیا. جب سجدے میں جانے لگے تو کاندھے سے اتار لیا، پھر کھڑے ہونے لگے تو پھر کاندھے پر سوار کر لیا. اب یہ ہم تو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، مگر اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، انہوں نے یہ عمل فرمایا. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ محبت، وہ عشق جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل سے تھا، ایسا عشق اور ایسی محبت کا سلوک اور ثبوت تمام مسلمانوں کو دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.